بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 رمضان المبارک جمعہ کا دن ہے۔ آج میں وہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے حوالے۔ جو عمل بزرگوں کا، اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کا عمل خاص آپ کو میں تحفہ دینے جا رہا ہوں۔ آج جمعہ المبارک 18 رمضان جمعہ المبارک والے دن آپ نے اس عمل کا اگر اہتمام کر لیا تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس خاص عمل کے بعد آپ کو کسی وظیفے، کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج بیٹھے بیٹھے آپ کو اللہ پاک وہ عطا فرما دے گا جو برسوں سے آپ اللہ سے مانگ رہے ہو۔ آج اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اکابرین اور بزرگوں کا وہ خاص الخاص عمل ہے کہ آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت اللہ پاک قبول و منظور فرما دے گا۔ شک کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کا عمل انتہائی پریکٹیکل عمل ہے، آج کا عمل انتہائی آزمودہ عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی جھولیاں اللہ پاک آج کی خاص عمل کی بدولت بھر دے گا۔ آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ برکتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے اور نوافل کو اللہ پاک فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آج کا عمل سبحان اللہ اور سورہ کوثر کو ایک خاص طریقے سے، ایک منفرد طریقے سے میں آپ کو اس عمل کو بتاؤں گا کہ غیبی مدد فوری حرکت میں آ جائے گی، غیبی ہاتھ فوری مدد کے لیے حرکت میں آ جائیں گے، فرشتوں کی مدد خاص نازل ہو جائے گی۔ آج کا خصوصی عمل جو 18 رمضان جمعہ المبارک کے ساتھ خصوصی عمل ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز میری وہ تمام مائیں بہنیں، میری وہ بیٹیاں، میرے وہ بیٹے، میرے وہ بزرگ جو اپنی زندگی سے نا امید ہو چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں اور جو تھک ہار چکے ہیں، شکستہ چوروں کے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کی زندگیوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آج کے عمل خاص انشاءاللہ تعالی عزیز ان کی زندگی میں ایک نئی روشنی لائے گا۔ ان کی زندگی میں انشاءاللہ امید کی کرنیں جاگیں گی۔ ان کی زندگی میں سے انشاءاللہ تعالی عزیز مایوسیوں اور ناامیدیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج آپ کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج بڑی سے بڑی دعا اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ آج ناممکن کو بھی اللہ پاک ممکن کرے گا۔ آج کا خاص الخاص عمل جو اکابرین کا ہے، جو بزرگوں کا بتایا وہ عمل ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز جب اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں 18 رمضان جمعہ المبارک والے دن اپنی زندگی میں لاؤ گے، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرو آپ کو اللہ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اگر رزق کے اعتبار سے مانگا 7 نسلوں تک رزق کے انتظامات ہو جائیں گے۔ اگر دولت کے اعتبار سے مانگا تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے، کمی ہوگی تو ہمارے ایمان میں ہوگی، کمی ہوگی تو ہمارے یقین میں ہوگی۔ ہم نے یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ کامل یقین کر کے آج کا عمل خاص میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ ایک دفعہ کر لیں، یقین کریں، اس کے بعد آپ کو کسی عمل، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ پورے سال کا رزق، مال و دولت اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ آج رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اگر آپ قرض دار ہیں تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آج کے دن اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد ہیں وہ اولاد چاہتے ہیں، نیک اور صالح، آج کا عمل کرنے سے پہلے نیک اولاد کی نیت کر لیں۔ اللہ پاک شرطیہ بیٹا عطا فرمائیں گے، اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، جو میرے بزرگ ہیں، اگر وہ بے گھر ہیں، گھر سے بے گھر ہیں، ان کا ذاتی گھر نہیں ہے اور سارا سال کرایہ دے دے کے تک چکے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، آج کا عمل خاص کرنے سے پہلے وہ ذاتی گھر کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے، دینے والی ذات تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ پاک آپ کے ذاتی گھر کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ آج کے دن اگر جتنے بھی دکان کاروبار چلانے والے لوگ ہیں، ان کے دکان کاروبار میں اگر برکت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، اگر ترقی نہیں ہے، عروج نہیں ہے، آج کا عمل خاص کرنے سے پہلے وہ عروج کی، وہ ترقی کی، وہ کامیابی کی نیت کر لیں اور
مختصر عمل جو اکابرین اور بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ نے کر لیا، انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کے مال و دولت میں، رزق میں، دکانوں اور کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ آج کا عمل خاص آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ جتنے بھی مایوس لوگ ہیں، جتنی مایوس مائیں بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، آج ان کی زندگیوں سے مایوسی کا مستقل طور پہ خاتمہ ہونے والا ہے۔ جمعۃ المبارک عام دنوں میں بھی بڑی عظمت اور برکت والا دن ہوتا ہے، اور ماہ رمضان میں اگر جمعہ آ جائے، اس کی تاثیر، اس کی برکت، اس کی عظمت اللہ پاک بڑھا دیتا ہے۔ ایک روزہ دار سحری سے لے کے افطار تک جب روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، پانی ہونے کے باوجود پانی نہیں پیتا، اور بھوک ہونے کے باوجود وہ کھانا نہیں کھاتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب وہ آج کا اکابرین کا بتایا ہوا عمل، آج کا جو ولی اللہ لوگوں کا بتایا ہوا عمل، اس پہ عمل کر کے آج کے دن وہ یہ عمل کرے گا روزہ کی حالت میں، تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے، کوئی روزہ دار اس سے مانگے جمعۃ المبارک والے دن، ہاتھ اٹھا کے اپنی حاجت مانگے، اپنی دعا مانگے، اور اس دعا کو رد کیا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک تو دینے والی ذات ہے، اور ماہ رمضان میں فرشتے بھی پکار کے کہتے ہیں، اے مخلوق خدا، اللہ سے مانگو، صبح و شام قیمتی ہیں، دن رات قیمتی ہیں۔ آج کے عمل خاص کو بتانے سے پہلے میں جمعے کے دن کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی چینل پہ آنے والے ہیں، آپ نے آمین کے ساتھ اپنا نام لکھ کے کمنٹ سیکشن میں مینشن کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں تک شیئر کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو ثواب کی نیت سے، اور وہ اپنے مقصد میں، اپنے ارادے میں، اور اپنی دعا میں، اپنی حاجت میں اللہ پاک ان کو قبول کرے، ان کی تمام حاجات، ان کی تمام ضروریات اللہ پاک آج کے دن جمعے کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کا تو خاتمہ فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جتنی بھی میری بہنیں ہیں، جتنی بھی میری بیٹیاں ہیں جو شادی شدہ ہیں، یا اللہ اگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی میری بہنیں بیٹیاں ہیں جو گھروں میں ہیں، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، ان کی اگر شادی نہیں ہوئی، یا اللہ ان کے رشتوں کی سبیلیں پیدا فرما، من پسند رشتوں کی اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین تو مسبب الاسباب ہے، ایسے راستوں سے ان کے من پسند رشتوں کی اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین ان کی مرضی کے عین مطابق یا اللہ ان کی شادیوں کے ذریعے اور اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں وہ گھر سے بے گھر ہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، یا اللہ اگر وہ یا اللہ کسی خدا نہ خواستہ بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کو شفاء عاجلہ کلی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حامد بیوی ہیں ان کے درمیان اگر دوری ہے، کشیدگی ہے، اگر نفرت ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یا اللہ محبت پیدا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی پریشان ہیں دکان کاروبار کے اعتبار سے، یا اللہ ان کی دکان کاروبار میں عروج اور ترقی عطا فرما، وسعتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی یا ارحم الراحمین جتنے بھی بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کو برسر روزگار فرما۔ یا رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد خاص فرما۔ یا اللہ وہ حالت جنگ میں ہے، یا رب العالمین یا اللہ یہودیوں کو شکست سے ہمکنار فرما، اور مسلمانوں کو، مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کی عظمتوں کو لوٹا جا رہا ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت یا اللہ جنگ بدر میں کی تھی، یا ارحم الراحمین اسی طرح ان کی حفاظت فرما، ان کو فتح یابی عطا فرما۔ یا اللہ یہودیوں کو، کفار کو شکست سے ہمکنار فرما، ان کو نیستہ نابود فرما، ان کو برباد فرما۔ یا رب العالمین تو میری تمام دعاؤں کو اپنی برگ عالیہ میں یا اللہ سننے والوں کے حق میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اب آج کا عمل خاص آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے آپ نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اگر آپ شارٹ درود پڑھنا چاہیں صلی اللہ علیہ محمد تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے جس کو اللہ نے نماز میں خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ اب آپ نے اپنے مقاصد کی نیت باندھنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ جس ملک میں ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، چاہے آپ افغانستان میں ہیں، چاہے بنگلہ دیش میں ہیں، چاہے آپ یورپین کنٹری میں ہیں، آپ جس ملک کے باشندے ہیں، آپ 18 رمضان المبارک اگر آپ کے ملک میں آ جائے کیلنڈر کے مطابق، آپ نے فوری طور پہ میری ویڈیو کو جب آپ دیکھیں، آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ انتہائی پیارا، انتہائی برکت والا اور پرتاثیر اور طاقت کے اعتبار سے انتہائی پاورفل عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کے یا شارٹ درود پڑھنا چاہیں وقت کی کمی کے اعتبار سے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں تو ایک دفعہ پڑھ لیں، اور آپ نے سب سے پہلے اپنے تمام مقاصد کی ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے تمام مقاصد کی نیت باندھ لینی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، بڑے سے بڑا مقصد ہے، بڑے سے بڑی حاجت ہے، قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہیں، بے اولادی میں اولاد چاہتے ہیں، حامد بیوی کے درمیان محبت چاہتے ہیں، دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں، اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے ذاتی گھر چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اب مجھے نہیں پتا آپ کے دلوں میں کیا کیا حسرتیں ہیں، کیا کیا خواہشات ہیں، چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں جو ہر ایک مسلمان کی، ہر ایک انسان کی حاجت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ نے اپنے حاجت کی، اپنے مقصد کی نیت باندھ کے ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے جو آج کا عمل کرنا ہے، خصوصی عمل کرنا ہے، 18 رمضان جمعہ المبارک والے دن آپ نے سب سے پہلے آپ نے سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ جب ایک دفعہ، حدیث کا مفہوم ہے، جب ایک دفعہ سبحان اللہ کوئی مسلمان مرد و عورت صدقے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ جمعہ المبارک والے دن، وہ بھی اگر ماہ رمضان کا جمعہ ہو اور سبحان اللہ اگر وہ کہتی ہے یا کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور اس درخت کا سایہ اتنا وسیع ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک عربی گھوڑا 100 سال تک اس سائے کے گرد، اس سائے کے گرد اگر گھومے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوتا، اتنا بڑا سایہ ہوتا ہے۔ اگر وہ سایہ اتنا بڑا ہے تو وہ درخت کتنا بڑا ہوگا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایسا درخت لگتا ہے کہ جس کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا اگر 100 سال اس درخت کے سائے کے گرد گھومے تو وہ سایہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اتنا بڑا درخت صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے، اللہ کی پاکی بیان کرنے سے، اور وہ بھی ماہ رمضان میں جمعہ المبارک والے دن جب سبحان اللہ کہنے کے آپ پڑھیں گے تو اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، اللہ کا فضل نازل نہیں ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ آج سبحان اللہ کہنے سے اللہ کا فضل نازل ہوگا، اللہ کی رضا نازل ہوگی، آپ کو کامیابی کا پروانہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، انتہائی پیارے انداز سے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنے، خاموشی میں آپ نے بوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے۔ آپ نے جلدی نہیں پڑھنا، آرام سکون سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا، سبحان اللہ 4 بار ہو گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ اور یہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے اس پہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ آپ 11 مرتبہ سبحان اللہ جب پڑھیں تو اپنے دل اور دماغ میں 11 بڑی سے بڑی حاجات، 11 بڑی سے بڑی خواہشات جو آپ سمجھتے ہیں اس سے پہلے کبھی قبول نہیں ہوئی، جو آپ سمجھتے ہیں جو ناممکن ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں نہیں بہاریں لے آئیں گی، آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہیں، وہ حاجات
اپنے مائنڈ میں رکھے، اپنے ذہن میں رکھ کے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 11 مرتبہ پڑھتے جائیں، اور ساتھ ساتھ ان حاجات کو بھی آپ مانگتے جائیں، ان دعاؤں کو بھی مانگتے جائیں۔ آج 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ سبحان اللہ 11 مرتبہ پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے لیے رزق مال و دولت کے دروازے کھول دے گا، آپ کی حاجات کو اللہ پاک قبول فرما دے گا۔ سبحان اللہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے دوسرا عمل کون سا کرنا ہے؟ وہ انتہائی اہم عمل ہے آج کا سورہ کوثر کا۔ اللہ کی پیاری سورت ہے جو پڑھنے والے کے حق میں وکالت کرتی ہے، پڑھنے والے کے حق میں اللہ کی عدالت میں جا کے لڑتی ہے کہ مجھے فلاں بندے نے پڑھا ہے ماہ رمضان میں اور جمعۃ المبارک والے دن، یا اللہ ان پڑھنے والے کے حق میں تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کی کس طرح تلاوت کرنی ہے، ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے سورہ کوثر کو پڑھیں۔ یہ تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے، تمام وظائف کا خزانہ کہلاتی ہے، تمام وظائف کا سردار کہلاتی ہے۔ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر کو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے سورہ کوثر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، بالکل آرام سے سکون کے ساتھ۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سن لیجئے، آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فوری طور پہ جلد بازی میں گھوڑے دوڑائیں اور سورہ کوثر کو جلد از جلد پڑھنے شروع ہو جائیں۔ نہیں، آپ نے انتہائی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ جب دوسرا عمل کرنا ہے، ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے بالکل اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے آپ اللہ سے مخاطب ہیں۔ اللہ کے خزانوں کو حاصل کرنے کا سب سے اہم اور بہترین ذریعہ جو ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ تمام بندشوں کا خاتمہ جو ہے وہ سورہ کوثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے جادو ہے، اگر آپ کے اوپر کسی قسم کی نظر بد ہے، اگر آپ کے تمام کام رکے ہوئے ہیں اور ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں، تو سورہ کوثر ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور بے اولادی میں نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں، شرطیاب بیٹا چاہتے ہیں، آپ صحت چاہتے ہیں، آپ رزق چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، آپ رتبہ چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر ہے۔ حامد بیوی کے درمیان محبت چاہتے ہیں، من پسند رشتوں کے اسباب اور ذریعے چاہتے ہیں، من پسند رشتوں کے اسباب اور وسیلے چاہتے ہیں، آپ سبیلیں چاہتے ہیں، آپ سورہ کوثر کو 3 دفعہ ماہ رمضان میں، وہ بھی جمعۃ المبارک والے دن، 18 رمضان جمعۃ المبارک والے دن، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے پڑھنے کا نام ہے، انتہائی آرام سکون کے ساتھ، انتہائی ایمان کامل کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اپنی زندگی کی 3 بڑی سے بڑی حاجات، 3 بڑی سے بڑی آپ مقاصد جو سمجھتے ہیں اس سے پہلے کبھی قبول نہیں ہوئے تھے، اگر وہ قبول ہو جائیں، وہ مقصد آپ کے پورے ہو جائیں، تو آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ جائے گی۔ آپ وہ تمام 3 مقاصد، وہ 3 بڑی حاجات، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی نیت کرتے ہوئے آپ 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، آج اللہ راضی ہو جائے گا۔ 11 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد، 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس کامیابی کا پروانہ آ جائے گا، آپ کے پاس کامیابی کی کنجی آ جائے گی۔ آپ نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد فوری طور پہ تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے، آج کا خصوصی عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہزاروں دروازے ماہ رمضان میں اور جمعۃ المبارک والے دن اس عمل سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھل جائیں، آپ نے اللہ کے 2 نام خصوصی طور پہ، آپ نے اللہ کے 2 نام
ملا کے پڑھنے ہیں ایک خاص انداز سے، ایک خاص طریقے سے، اور اپنے بڑے سے بڑے مقصد، بڑی سے بڑی حاجت کی نیت باندھ کے آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا فتاح یا رزاق، اللہ کے دو نام، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق، دونوں کو ملا کے ایک شمار ہوگا۔ کتنی بار کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک ایک چیز آپ کو بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں۔ یا فتاح یا رزاق ایک بار ہو گیا، اس کو ایک شمار کرنا ہے۔ پھر دوبارہ یا فتاح یا رزاق دو بار ہو گیا، پھر دوبارہ یا فتاح یا رزاق تین بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق چار بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق۔ آپ یا فتاح یا رزاق کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر دفعہ یا فتاح یا رزاق کو پڑھنے سے پہلے اپنی زندگی کا بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر لیں، بڑی سے بڑی حاجت کی نیت کر لیں۔ یہ حاجت کی نیت، مقصد کی نیت بار بار اس لیے بتا رہا ہوں، میں آپ کے لیے درد دل رکھتا ہوں، میں آپ کے لیے بے چینی رکھتا ہوں کہ آپ کا مقصد حل ہو جائے، کیونکہ نیت کا دار و مدار جو ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اگر آپ نیت جو ہے مضبوط کر کے کامل ایمان، کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کو ناامیدی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ وظیفے کو یا اعمال کو قبول ہونے کے ذریعے جو ذریعے ہوتے ہیں، وہ اس میں نیت سب سے نمبر 1 فہرست پہ ہے، شمار کے اعتبار سے سیر فہرست پہ ہے۔ تو آپ نے یا فتاح یا رزاق کو 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ یا فتاح یا رزاق کو پڑھنے سے پہلے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی، بڑی سے بڑی حاجت کی نیت باندھنی ہے۔ آج یا فتاح یا رزاق کو 11 ٹائمز پڑھ کے 11 مرتبہ پڑھ کے آپ اللہ کے خزانوں میں سے، اللہ کے جو بے انتہا خزانے ہیں ان میں سے آپ 11 بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سے بڑی آپ دعائیں جو ہیں وہ قبول کروا سکتے ہو۔ اپنی بڑی سے بڑی 11 حاجات، بڑی سے بڑی 11 جو ضرورتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں انتہائی اہم ہیں، جو آپ سمجھتے ہو کہ وہ ناممکن ہے، اگر وہ ممکن ہو جائے تو آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ جائے گی، بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آج آپ اپنے من پسند کا نصیب لکھوا سکتے ہو۔ آج 11 مرتبہ یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق کو پڑھنے کے فوری بعد آپ نے آج کا عمل جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا، شارٹ درود پڑھ لیں، یا آپ درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھ لیں، اب آخر میں ایک دفعہ پھر پڑھ لیں درود ابراہیمی یا شارٹ درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا لیں، اور یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، اور یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے خوب روئیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، خوب روئیں، یا اللہ جو میں نے مانگا یا اللہ اس کو مقدر فرما، یا اللہ آج سبحان اللہ 11 مرتبہ پڑھا، یا اللہ سبحان اللہ کی برکت سے، یا رب العالمین سورہ کوثر کو 3 دفعہ پڑھا، سورہ کوثر کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے، یا رب العالمین یا فتاح یا رزاق کو تیرے پیارے نام ہے، برکت والے نام ہے، جلیل القدر نام ہے، عظمت والے نام ہے، یا اللہ بزرگی والے نام ہے، یا اللہ طاقتور نام ہے، یا اللہ ان دو جو ناموں کو 11 مرتبہ پڑھا، یا اللہ ان ناموں کے صدقے، ان ناموں کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے، اور جمعۃ المبارک 18 رمضان کی برکت سے، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو قبول فرما، یا اللہ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی میرے نصیب میں تو بعافیت سے لکھ دے، آمین ثم آمین۔